انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کے کہنے پہ شہزاد اکبر جو ہے تو میاں نواز شریف جو ہے وہ آج انہوں نے آپ سمجھے کفن پھاڑ کے باتیں کی ہیں کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو جو ہے چودھری پرویز الہی ہے. چیف جسٹس کی آڈیوز لیک ہوئی ہیں. اب میرے خیال میں عمران خان کی تب تک نیندیں اڑ چکی ہونی چاہیے. السلام علیکم جی. آج تو خبروں میں سب سے پہلے میاں نواز شریف ہے. نواز شریف صاحب بڑی دیر کے بعد ایکٹیو ہوئے ہیں اور سڈنلی اب لگ رہا ہے کہ وہ پالیٹکس میں دوبارہ ان ہونے والے ہیں. لیکن آج جو پہلی سٹیٹمنٹ ان کی آئی ہے وہ تو آئی ہے اپنے بھائی کے حوالے سے, میاں شہباز شریف کے. انہوں نے کہا ڈیلی میل نے اب ان سے معافی مانگ لی ہے اور وہ آرٹیکل بھی ویب سے ریموو کر دیا جو ڈیلی میل کا تھا. اور انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کی معصومیت کا اور بے گناہی کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے. اور پھر انہوں نے جو ہے وہ کاری ضرب لگائی. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کے کہنے پہ شہزاد اکبر جو ہے وہ جھوٹے الزامات لگاتا رہا ہم لوگوں پہ, اور خود شہزاد اکبر غائب ہو گیا. وہاں سے کہاں ہے؟ کسی نے دیکھا ہے اس کو ہٹنے کے بعد؟ نہیں دیکھا. تو اب یہ ہے کہ یہ ہماری بے گناہی کا ثبوت آ گیا. پھر انہوں نے ایک اور بات کی ہے. انہوں نے کہا جی جسٹس شوکت صدیقی اور ارشد ملک صاحب جو تھے وہ کیا کہہ گئے. خود ثاقب نثار چیف جسٹس کی آڈیوز لیک ہوئی ہیں, تو کیا اس سے ہماری بے گناہی نہیں ثابت ہوتی ہے آپ کو؟ اور مریم نواز کے حق میں بھی فیصلہ جو ہے وہ عدم شواہد کی بنا پہ آیا. اور عمران خان پہ تو کرپشن کا کوئی الزام نہیں, کیونکہ عمران خان ثابت شدہ ایک کنفرمڈ کرپٹ آدمی ہے. تو میاں نواز شریف جو ہیں وہ آج انہوں نے آپ سمجھے کفن پھاڑ کے باتیں کی ہیں, اور وہ جو پرانے ان کا سٹائل تھا ڈیفائنس کا وہ اس میں اب سامنے نظر آئے ہیں. وہ سب کچھ ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف کے متعلق بھی بڑے سوالات ہیں. اور میں تو ان سے پوچھتا ہوں کہ چلیں یہ سب باتیں ٹھیک ہیں, بچے کی زبان پہ کرپشن کا نام ہے, آپ کی کرپشن کا ہے یا عمران خان کی کرپشن کا ہے, اور اگر ثبوت ہے عمران خان کی کرپشن کے تو آپ کی جماعت ہے اوپر حکومت کر رہی ہے, کب کارروائی کرے گی؟ اب فورن فنڈنگ کیس کا بھی آ رہا ہے فیصلہ, توشہ خانہ کا آ گیا, اور چیزوں کا آ رہا ہے, تو کارروائی تو آپ لوگوں نے کرنی ہے. نیب کو آپ نے انوالو کرنا ہے, اینٹی کرپشن کو, FIA کو, ان سب کو آپ نے کرنا ہے. وہ کب تک شروع ہوگا؟ آپ کی ناک کے نیچے پاکستان کے اداروں کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا رہا, آپ لوگ خاموش تماشائی بن کے دیکھتے رہے, کیونکہ آپ کا خیال تھا یہ دونوں ذرا لڑتے رہے, یہ کمزور ہوں گے تو ہمیں سوٹ کرتا ہے کہ جو بھی کمزور ہی ہو جائے گا نا جیتنے والا بھی, تو اس وقت ایکشن لیا ہوتا. یعنی تھوڑے دن پہلے تو شاید یہ نوبت نہ آتی, شاید ابھی جسے یہ ارشد شریف کے خون پہ سیاست کر رہے ہیں وہ بھی نہ کر سکتے. آپ تو اس کے اوپر بھی خاموش تماشائی بنے رہے. آپ نے میاں صاحب, آپ کی حکومت نے ابھی تک ارشد شریف کی جو رپورٹ ہے اس کو پبلک ہی نہیں کیا. اور فائنڈنگ ہے کیا پکڑ لیا رانا ثناء اللہ نے یا ہمارے جو تحقیقاتی ٹیم گئی تھی؟ اب پنجاب اسمبلی کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ باتیں سامنے آ گئی ہیں, اور میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ آپ بھی سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے. اب میرے خیال میں عمران خان کی تب تک نیندیں اڑ چکی ہونی چاہیے, ورنہ اڑ جائیں گی, فکر نہ کریں. اگر اس کو سمجھ آئے باتوں کی, اگر نہیں ہے سمجھ تو پھر وہ سو جائے رات کو اپنی دوائی کھا کے, اور اگر اس تک یہ خبر پہنچے گی تو تب کی بات ہے. چودھری پرویز الہی کیا کہتے ہیں؟ چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی باری 4 ماہ میں 196 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈز استعمال کر کے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا, اور مالی سال کے اختتام تک 650 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈز استعمال کرنے کا ان کا ارادہ ہے. ان کا مزید ایک ریکارڈ قائم کریں گے. اس میں جو کرپشن ہونی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے. چودھری مشہور ہیں اور ان کی اولادیں بھی مشہور ہیں. اور عمران خان خود کہتا کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو جو ہے چودھری پرویز الہی ہے. لیکن کہتے ہیں کہ جی مالی سال کا اختتام تو جون 2023 تک ہونا ہے. اس کا مطلب ہے کہ چودھری پرویز الہی جو ہے وہ اسمبلی تحلیل کرنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے. یہ جو 2 مہینے 3 مہینے کی بات ہے نا, جو انہوں نے کہا کہ 3 مہینے بعد کر لیں, یہ بھی ٹرک کی بتی ہے. 3 مہینے بعد انہوں نے کہنا ہے کہ جی 795 ارب لگ رہا, تینوں لگن دیو, سانو ووٹ ملن گے, تانوں ووٹ ملن گے, اور وہ اس طرح سے انہوں نے آگے تک اس کو لے جانا ہے. یعنی عمران خان کی دھمکی اور دھونس کو چودھری پرویز الہی نے جوتے کی نوک پہ اڑا کے رکھ دیا. دوسرا, یہ جو ترقیاتی فنڈز نکلیں یہ آئے کہاں سے ہیں پیسے؟ اس کا بھی تو آڈٹ ہونا چاہیے. کون سے کام رکے ہیں اور ان کے کام شروع ہو گئے ہیں؟ یہ پیسہ کہاں سے آ گیا ایک دم سے؟ اور عمران خان کی چہیتے جو ہیں ان کی بھاریاں لگی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ. اعظم سواتی خیر بیچارہ ایسا پھنسا ہے کہ اب لگتا ہے وہ تو لمبا عرصہ قانون کے شکنجے میں ہے. آج تو خبر یہ بھی آئی ہے کہ اس کا شاید پاسپورٹ بھی کینسل کر دے منسٹری آف انٹیریئر.
اور اگر وہ کر دیتی ہے تو پھر سواتی کے لیے باہر بھاگنا بھی کوئی پاسبل نہیں ہوگا. بلوچستان ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ان کے اوپر کیسز ختم ہو جائیں, ہو گئے, لیکن سندھ میں کیسز کھل گئے ہوئے ہیں, تو اب بھائی صاحب کو وہاں لے کے جا رہے ہیں. تو کوئی آسانی نہیں مجھے نظر آ رہی بہت جلدی ان کی. یہ جو متنازع ٹویٹس ان کی ہیں, اس چکر میں سندھ پولیس نے اب بلوچستان سے ان کو گرفتار کر لیا اور ان کو سکھر میں منتقل کر دیا. اب ان کو وہاں پہ لے گئے ہیں, تو یعنی ایک رات ادھر, ایک رات ادھر, ایک رات ادھر. تو اعظم سواتی جو ہے اس کے خلاف اب کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں کئی جگہوں پہ, کئی تھانوں میں کئی پرچے درج ہیں. تو اب ایک ایک ختم ہونا پڑے گا. اور یہ جو بیان آیا تھا کہ جی سارے ختم کر دو کیسز بلوچستان کی حد تک, وہ مجھے نہیں پتا وہ بلینکٹ اپنا ڈیسیژن کیوں آیا, لیکن بہرحال آ گیا. سی ڈی اے جو ہے اس نے اعظم سواتی کا جو اسلام آباد والا فارم ہے اسے اس کو سیل کر دیا, اور ان کو کئی بار نوٹس بھی بھیجا تھا. آپ کو یہ بات یاد ہوگی جب میں اعظم سواتی کے کرتوت آپ کو بتا رہا تھا, اس کے بیٹوں کا بتا رہا تھا, ان کے شراب کے کاروبار کا بتا رہا تھا, اور اس کے امریکہ میں پراپرٹیز کا بتا رہا تھا. اس فارم ہاؤس کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غیر قانونی طور پہ کس طرح سے فارم ہاؤس بنے. تو اب اعظم سواتی کا وہ فارم ہاؤس جو ہے سی ڈی اے نے آج سیل کر دیا. اب کہا جائے کہ جی ہمارے سے کوئی سیاسی دشمنی ہو رہی ہے جیسے سینٹورس مال کے ساتھ ہوئی تھی, تو بالکل غلط ہوگا, کیونکہ ان کے علاوہ کئی اور فارم ہاؤسز جو سیل ہوئے. اور سینٹورس کا تو ہر اسلام آباد کے مکین کو پتہ ہے کہ اس نے کتنی بلڈنگ وائلیشنز کی ہیں, اور اپنے اوریجنل جو پلان ہے اس کے ساتھ کتنی وائلیشنز کی ہیں. تو یہ غیر قانونی تعمیرات کی وجہ سے سیل ہو رہے ہیں اور کسی وجہ سے نہیں. اب اور اعظم سواتی کے کیس کا جو ہے یہ فارم ہاؤس کا کیس, یہ تو 6 سال سے چل رہا تھا, یہ آج کی کوئی بات ہے ہی نہیں. یہ تو پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران تھا یہ کیس. تو اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے پارٹی آئین پر تبدیلی پر پاکستان تحریک انصاف کو ایک نوٹس جاری کر دیا, اور عمران خان کی پارٹی سربراہی سے معاملے پہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ تحریک انصاف سے ترمیم شدہ پارٹی آئین جو ہے وہ اب اس کو طلب کیا جائے. اور تحریک انصاف نے پارٹی آئین میں ترمیم کر کے جو تنظیمی ڈھانچہ اس میں تبدیلی کی اور پارٹی کے ٹکٹ جاری کرنے کا طریقہ بھی واضح کیا. اب اس کاپی میں ترمیم شدہ آئین کی کاپی وہ بھی مانگ لی گئی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے. تو رانا ثناءاللہ بھی بزی ہیں. رانا ثناءاللہ نے اس دفعہ کیا کیا, کیس نہیں کیا بلکہ اپنے کیس میں جو منشیات کے کیس میں تھے اس سے بری ہونے کے لیے انہوں نے ایک فارمل اپلیکیشن دائر کر دی ہے. انسداد منشیات کی خصوصی عدالت جو ہے انہوں نے رانا ثناءاللہ کے ساتھ جو دیگر ملزمان جو بھی تھے اس میں ان کے ساتھ ان کو تو پیشی کر کے ان کی تو حاضری لگوا دی ہے. دیکھتے ہیں رانا ثناءاللہ کا کیا ہوتا ہے. لیکن مذاکرات کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کے اور پی ایم ایل این کے ہو رہے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ عمران خان مذاکرات کی دعوت کبھی نہیں دے گا, نہ ہی دعوت دی ہے, اور پی ڈی ایم جو ہے غیر مشروط مذاکرات کے لیے تیار ہے. عارف الوی کردار ادا کر رہے ہیں, بیچ میں کافی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح مذاکرات ہو جائیں, لیکن وہ ممکن نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان بھی ٹائم بائی کر رہا ہے اور پی ڈی ایم جو ہے وہ بھی ٹائم بائی کر رہی ہے, اور عارف الوی جو ہے اتنا ہی افیکٹو ہے جتنا ایک آدمی کسی کے دانت سے کیڑا نکال سکتا ہے. اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے, نہ اس سے زیادہ وہ کچھ کر سکتا ہے. یہ تو ابھی تک کی اپڈیٹس ہیں, جیسی مزید اپڈیٹس آتی ہیں میں آپ کو انفارم رکھوں گا. پلیز ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو دس چینل, اینڈ اس کو بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.